سبحانک اللہم سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ ایک اسی کلپ کو جاری رکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے اللہ کے راستے سے آپ کو خوبصورت طریقے سے ہٹا دیا جاتا ہے، مرکب مسجع باتوں سے، جھوٹ سے، اپنے آئیڈیا سے۔ اور قرآن چونکہ کوئی پڑھتا نہیں ہے، قرآن ٹوٹلی بند ہے، بس انہی عالموں کے پیچھے بن کے انہی کے فالورز بن جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی کلپ یہ سن لیں، پھر انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اسی بات کے اوپر۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے امید والی آیت کون سی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ آیت امید والی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے تمہاری بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب فرماتا ہے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ یہ سب سے امید والی آیت ہے، اور حضور نے فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے غلام جنت میں نہ چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے زین العابدین صاحب پتہ نہیں کون ہے، ان کو کوٹ کیا ہے۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ قرآن میں سب سے امید والی آیت کون سی ہے، تو اس نے جواب دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ پوری آیات میں بھی سناؤں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو زین العابدین صاحب، امام زین العابدین صاحب فرمانے لگے تمہاری بات ٹھیک ہے، اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے امید والی آیات وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے تیرا رب دے گا تو راضی ہوگا۔ یہ آیات لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اس سے پیچھے میں چند آیاتیں پورا یہ سناؤں گا آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے قارون نے بھی کہا تھا کہ بھئی یہ علم پہ مجھے دولت ملی، آج بھی ہر انسان یہی کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس علم تھا، میں یہ تھا، میں نے محنت کی، میں یہ کچھ کیا، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار ہوتا ہے، حالانکہ سب اللہ تعالیٰ۔ تو اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ چل رہا ہے، فَأَصَابَهُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رب کی سنت سنیں، رب کا طریقہ دیکھیں۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کو پہنچا جو بھی وہ برائی کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں، ہم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج ہم میں بھی، یہ اللہ کا قانون جو ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ جو رب نے کہہ دیا ہے وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، وہ اس وقت بھی ہوا، آج بھی ہمارے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ، جو لوگ ان لوگوں میں جو ظالم ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کو بھی پہنچے گی برائی جو یہ کر رہے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی اس بات کو وہ عاجز، یہی ہوگا ان کے ساتھ۔ یہ الگ بات ہے لوگ نہیں فلاں نے کیا اس کے ساتھ، فلاں نے کیا، کنکلوژن ہم غلط کرتے ہیں، ہر ایک کو شہید ٹھہرا دیتے ہیں، ہر ایک کو نیک ٹھہرا دیتے ہیں، اور قرآن سے کنکلوڈ نہیں، قرآن کا تو پتہ ہی نہیں، اندھے تو سچ نہیں پتہ چلتا۔ اولم یعلموا، کیا ان کو اس بات کا نہیں پتہ، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ بے شک اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق، عطا اپنی، جس کے لیے چاہے جس کے لیے وہ تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں یہ بہت بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ اسی رحمت سے نا امید نہ ہو کی آیات آ رہی ہے۔ کل، رسول کو کہا گیا کہ پوری عوام کو کہہ دو، پوری دنیا کو کہہ دو، انہوں نے اس وقت کہا، آج ہمارے لیے بھی یہ اپلیکیبل ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، اے میرے غلاموں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ زیادتی کی ہے، گناہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب کے سب گناہ بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بہت غفور الرحیم ہے۔ اب آگے یہ تو کہہ دیا رب نے، اب آگے بھی، اب صرف ادھر تک محدود نہیں ہے بات، سنتے جاؤ۔ وَانِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرتے رہو رب کی طرف، رب کے
پیچھے لگے رہو، واسلموا لہو، اور اسی کی تابع داری کرتے رہو. سیکھو قرآن کو تاکہ پتہ چلے رب کیا چاہتا ہے ہم سے. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیہم عذاب، کس کے اوپر عذاب ہے، ثم لا تنصرون، پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. اس لیے اللہ کی طرف لگے رہو، اسی کی تابعداری کرتے ہو، اس سے پہلے کہ عذاب آئے پھر کچھ مدد نہیں ہوگی. اور واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور پیروی کرو بہتر چیز کی جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. قرآن اتارا گیا، اس کی تابعداری کرو. اس میں ہر بہتر بات کی جو رب نے تمہاری طرف اتاری ہے، اس کی تابعداری کرتے رہو. دیٹ مینس کیپ ان ٹچ وتھ قرآن. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اچانک عذاب آ جائے گا تم پر. اس سے پہلے کہ اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کے شعور بھی نہیں ہوگا. اچانک ہی تو عذاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، جہاز گر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں ہر انسان میں. یہ اچانک عذاب آ جاتا ہے، اچانک ہارٹ بھی فیل ہو جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک نشانی ہے نا. پھر پتہ ہے انسان 3 باتیں کرتا ہے جب وہ مرتا ہے یا موت کے بعد کرتا ہے. جب بھی 3 باتیں کرتا ہے ہر انسان اللہ کا جو نافرمان ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے انتقولا، یا نفسن، پھر ایک نفس کہے گا، یا حسرتا، اے افسوس، الا ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے بہت کمی کی اللہ کے حق میں. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں تو مذاق اور ٹھٹا کرتا رہا اللہ کی باتوں کا. وہ پہلی یہ بات کوئی یہ کہے گا. او تقولا، یا پھر وہ یہ بھی کہے گا، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بہت متقی ہو جاتا. اللہ نے تو ہدایت دی ہوئی تھی، آپ ہی اللہ نے کی طرف قدم نہیں اٹھایا. آپ قدم اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیتا. یہ دوسری بات کہے گا کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بہت متقی ہو جاتا. اللہ تو نے تو ہدایت بھیجی آپ کی طرف. زندگی میں آپ نے سب چیزیں کی، سب کچھ سیکھا، قرآن نہیں سیکھا جو سب سے آسان کتاب. او تقول، یا پھر وہ کہے گا، ہی نہ تر العذاب، جب عذاب دیکھے گا، نو لو ان لی کرتن، اگر مجھے واپس لوٹنا مل جائے، فاکون من المحسنین، تو میں بہت محسنین میں سے ہو جاؤں گا. محسنین کی ڈیفینیشن قرآن میں موجود ہے. بلا کیوں نہیں، قد جات کا آیا تھی، میری آیاتیں تو تجھ تک آتی تھی، آ چکی تھی. قرآن مسجد میں بھی روز پڑھائی جاتی ہیں، لیکن آپ تو صرف آوازیں سنتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آپ کو. فکذبت بہا، تم ان کو ریجیکٹ کر دیتے تھے، زیادہ قریب ہی نہیں جاتے تھے. آج کل تو ہم تو یہ کہیں قرآن تو بند ہو گیا، اٹھ ہی گیا آپ لوگوں سے. فکذبت بہا واستکبرت، تو تکبر کرتا تھا. وکنت من الکافرین، کافروں میں سے تھا تم، شرک میں پڑے ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ، اسی سے ہی تکبر کرتے تھے. وکنت من استکبرت، تکبر کرتے تھے اس بات سے، اللہ کو تو مانتے نہیں تھے اکیلا. وکنت من الکافرین، کافرین میں سے تھے. ویوم القیامت، اب یہ بڑی سخت بات آ رہی ہے. یہ جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، جنہوں نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا اپنی باتوں سے، اللہ پہ جھوٹ باندھا، حدیثیں نہیں کیا، رسول اللہ کو کوٹ کیا. رسول اللہ نے تو یہ قرآن سنا ہے. یہ سب باتیں رسول سنا چکے ہیں ہمیں، ہم نے نہیں سنی، رسول نے سنائی ہے ہمیں. بلا قد جات کا آیا تھی، بے شک آج یوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ، تو دیکھے گا قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. وجوہہم مسودہ، ان کے منہ کالے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا نہیں ہے کافی جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ. اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو. بخاری اور مسلم نے اللہ کا، رسول کی باتیں کوٹ کر کے، یہ جھوٹ ہے، رسول نے ہمیں صرف قرآن دیا ہے اور دین مکمل کر کے چلے گئے. مسلم دین مکمل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے کہ انہوں نے اب دین مکمل کر لیا اور اللہ اور رسول پہ جھوٹ باندھ دیا. تو اللہ نے کہا ہے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے. اور جہنم کیا کافی نہیں ہے ایسے لوگوں کی ٹھکانہ. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ بچا لے گا ان لوگوں کو جو پرہیزگار تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے، ان کی کامیابی کی جگہ.
لا یمسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، اور وہ نہ کبھی غمگین ہوں گے۔ کیا بات ہے جی، اللہ کے وعدے ہیں سارے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ اپنے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے جو رسول نے ہمیں بیان کیا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیاتوں کے منکر ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی اصل خسارے والے ہیں۔ اب اللہ اپنے رسول کو کہو ان لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے اور ہمارے لیے بھی، افغیر اللہ تامرونی اعبدوا ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے اوروں کی غلامی کروں؟ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، تیرے عظیم اخلاق ہیں وہ لوگ۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں یہ سن کے کیا کہتے ہوں گے، افغیر اللہ تامرون اعبدوا ایھا الجاہلون، کہ میں اللہ کے علاوہ اوروں کی غلامی کروں، اے جاہلو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، بے شک وہی کی گئی تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وہی کی گئی تیری طرف بھی یہی وہی کی گئی اور تجھ سے پہلے بھی یہی وہی کی گئی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر کبھی تو نے شرک کیا میرے ساتھ، کسی قسم کا بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ رسول کو وارننگ آئی ہے، اور یہ ہمیں بھی، اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ تیرے لیے بھی، تیری قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا کہ تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اگر تو نے کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرایا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نقصان والوں، خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گی۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، صرف اللہ کی غلامی کرو، بس صرف اللہ کی بات مانو، یہی ہمارے لیے بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ، بس صرف اللہ کی غلامی کرو، کوئی ماسٹر نہیں ہمارا مگر اللہ، سب کو لا کرو۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب تم اللہ کا تقوی، اللہ نے اتنا احسان کیا مجھ پہ، ہم تو احسان کا جواب بھی نہیں، تو میں اللہ کی کیوں نہیں مانوں گا، شکر گزار کیوں نہیں کروں گا؟ اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا، اکثر کے اللہ کے ناشکر ہیں، اللہ کی نافرمانی میں پھنسے، اسی کو ناشکری کہتے ہیں۔ تو اب آگے پھر ان سے کہتے ہیں کہ سب سے امید والی آیات کون سی ہے؟ اب دیکھیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے رب دے گا تو تو راضی ہو گیا۔ دیکھو بات کیسے بدل دی، اللہ نے کہا میری غلامی کرو، اب یہ بات لوگ کیسے بدل رہے ہیں، ان قریب تجھے کہتے ہیں، یہ بڑی امید والی آیات ہے، یہ امام زین العابدین صاحب فرماتے ہیں، ان قریب تجھے رب عطا کرے گا، تو راضی ہو جائے گا اپنے رب سے۔ تو حضور فرماتے ہیں، اب انٹرپریٹیشن دیکھو، یہ اپنی کہانی پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، رسول نے کہاں فرمایا، کیونکہ یہ پتہ نہیں زین العابدین نے کوٹ کیا یا امام مسلم نے کوٹ کیا، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے غلام جنت میں نہ چلے جائیں۔ کیا کر دیا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگوں کو ڈل کر دیا، چھوڑو کچھ بھی نہ کرو، تمہارے لیے رسول ہے اور وہ تمہاری سفارش کرائیں گے تمہیں جنت۔ رسول تو صرف پیغام پہنچانے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سب ایمان بھی اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ اللہ کی دین ہے، خدا انہوں کا کام ہے صرف آپ لوگوں کو پیغام پہنچانا۔ وہ کہتے ہیں لو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ وکلمہم الموتیٰ، یہ میں سنائی دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ آیات مجھے نظر نہیں آ رہی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف اتارے فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے بھی بات کریں، وَأَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ان کے سامنے میں سامنے لا دوں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ایمان لا ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ رسول صرف اپنا پیغام دیتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، اور اللہ انشور کرتا ہے کہ یہ پیغام پہنچ گیا اور یہ پروٹیکٹڈ ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں شیطان آ کے اس کو چھیڑ دے۔ یہ چھیڑ ہے امام ابودین اور یہ امام مسلم، بخاری، یہ سارے اللہ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ رسول نے یہ کہا ہے، جبکہ رسول نے صرف یہ قرآن کہا ہے اور اللہ نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ اکثر لوگ جہالت میں، اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں، روشنی میں آئے، قرآن میں آئے۔ تو یہ رسول ہمیں جنت میں نہیں، جب تک راضی نہیں ہوں گے، جب تک یہ ایسی اتھارٹی بنا دی ہے اس کو، جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے رسول ہمارے لیے سارے گناہ لے کے ہمارے گناہوں کے لیے چلے گئے، ہمیں سب گناہ معاف ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کیوں شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ کوئی اس بات کی دلیل لاؤ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہیں؟ یا تم نے یہ زین العابدین کا اللہ نے کہا یہ تو نام ہے جو تم نے رکھ لیں، بس ان کی غلامی کرنی ہے۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کئی ارباب بنانے بہتر ہیں، کئی رب، ہر ایک رب بنے ہوئے تمہارے مسلم، بخاری، ترمذی، امام زین العابدین، اور یہ جو جتنے یہ رائٹرز ہیں یہ آپ کے وہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہمارا ایک اللہ ہے جو واحد ہے اور اکیلا ہے، اسی کی بات مانو اور اس کی دلیل قرآن میں پڑھو۔ اگر آپ لوگ قرآن نہیں پڑھیں گے، اندھیروں میں رہیں گے، انہی کے پیچھے جائیں گے اور بہت بڑا پچھتاوا زندگی میں ہوگا۔ لیکن جب موت آئے گی، اور موت کے وقت وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ فرعون نے بھی کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل بحر فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، اور بنی اسرائیل دریا کے پار لگ گئے، اس کے پیچھے فرعون آیا اور اس کے لشکر بغاوت اور دشمنی سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ وہ غرق ہو گیا، انہوں نے غرق دیکھا، اب غرق ہونے والے تباہ۔ قالت، پھر فرعون بولا، آمنتو، میں ایمان لے آیا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، نہیں ہے کوئی بھی مالک مگر وہ ذات جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکی، وانا من المسلمین، اب میں مسلم ہو چکا، الان اب مسلم ہو رہے، وقد عصیت قبل، پہلے تو نے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، تو زمین میں فساد کر رہا تھا، الان اب ٹو لیٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کثیر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل۔ اب عام آدمی کے لیے یہی الفاظ ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ، بھلا دیکھو تو، ان آتاکم عذابہ، اگر آئے تم پر اس کا عذاب اللہ کا، بیاتن او نہارا، رات کو اور دن کو، کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، پھر کس چیز کی وہ جلدی کریں گے مجرم، کیا کریں گے وہ؟ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا جب وہ واقع ہو جائے گا تم پر عذاب تب ایمان لاؤ گے؟ الان، اب، وکنتم بہ تستعجلون، وہی الان، وہی الفاظ ہیں، وکنتم بہ تستعجلون، تم تو اس کی بڑی جلدی کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے کہ ظالموں کو جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی بات کی طرف قریب بھی نہیں جاتے تھے، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب ہمیشگی کا، کوئی رسول آپ کو بچا نہیں سکتے، یہ رسول ہی نے ہمیں سنایا ہے، انہوں نے کہیں نہیں کہا میں آپ کے لیے سفارش کروں گا، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ کوٹ لے آئے ہیں کہ رسول نے کہا میں راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک سارے امت میری جنت میں نہ چلے، یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟
یہ تو بہت بڑی یہ امید کی، یہ تو سب سے بڑی عیاشی ہے، دنیا میں جو مرضی کرو، رسول ہے بیٹھے ہوئے ہمارے لیے، ہمیں بخشوائیں گے جو مرضی کروں میں، کوئی ضرورت نہیں ہے نیک عمل کرنے کی، کیونکہ رسول ہمیں بخشوائیں گے اور اللہ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک وہ نہیں ہوگا۔ وہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ یہی تباہیاں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہیں مل رہا ہے عذاب، وہ میں نے اس سے پہلے آیاتیں سنائی ہیں۔ حل ذوقوا عذاب الخلد حل تجزونا، نہیں تمہیں بدلہ ملے گا الا بما کنتم تکسبون، نہیں تمہیں بدلہ ملے گا مگر جو تم کماتے ہو۔ یہی رسول نے کہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ تو بھائی وہ ہمارے لیے ہمیں معاف کرائیں گے، میں جو راضی نہیں ہوں گا۔ دیکھو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور وہ تم سے پوچھتے ہیں یستنبئون حق ہو، کیا یہ سچ ہے؟ وَيَسْتَنْبِئُونَ کا حق ہوا، کیا یہ سب سچ ہے؟ کل، ان کو جواب دو، ای و ربی، قسم ہے میرے رب کی اور میرے رب کی، بالکل بالکل، انہ الحق، یہ حق بات ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ ولو ان لکل نفس ظلمت، جس نے چاہے ہر کسی نفس نے جو بھی ظلم کیا، ما فی الارض، جو کچھ وہ زمین میں، وہ فدیہ لفتدت بھی، وہ فدیہ بھی دے دیں گے نا، کام نہیں آئے گا۔ پوری دنیا دے دو ان کے لیے کہ یار مجھے میرے دنیا لے لو لیکن مجھے بچا لو۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ، شرمندگی چھپائیں گے۔ وَلَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، اپنے اعمال کا نتیجہ دے گا آپ کو۔ خبردار، یاد رکھو، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ، یاد رکھو، خبردار، دس از دی ایبسولوٹ ٹروتھ، یہی ایک بات ہے۔ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ کہتا ہے بس وہی ہونا ہے۔ ولیکن اکثروں میں، اکثریت لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سب اسی کے پاس جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس نصیحت آ چکی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، یہی قرآن، یہ اسی میں سب شفا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ، ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کل، ان کو کہو، بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پہ، فبذالک فلیفرحوا، ان پہ خوش رہو، اس قرآن پہ خوش ہو جاؤ۔ وخیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی گزر جائے گی۔ ان جھوٹ پہ پیچھے مت چلو جو آپ کو جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، رسول آپ کو کبھی نہیں بخشوا سکتے، یہی رسول نے کہا ہے۔ پوری دنیا بھی فدیہ میں دے دے نہیں قبول ہوگی، یہی رسول نے کہا ہے۔ ان سے پوچھا لوگوں نے، اور کہا قسم ہے اللہ کی، یہی ہوگا۔ آپ نے رسول پہ جھوٹ باندھ دیا، زین العابدین صاحب نے، یا پتہ نہیں کس نے باندھ دیا کہ میں راضی نہیں ہوں گا جب تک مجھے معاف نہیں ہوگی۔ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کیوں گمراہیاں پھیلا رہے ہو؟ اللہ کو سمجھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔